پاک کا نمائندہ آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ لوگ درود شریف پڑھتے تو مجھے بھی یاد آ جاتا ہے, آپ کو ڈبل ثواب ملتا ہے. اس لیے میں جب سرکار کا نام لوں تو درود شریف پڑھ لیا کریں صلی اللہ والمرسلین. اما بعد, اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور ان ربهم بهم یومئذ لخبیر. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم اور ہر قسم کے درود و سلام نبی مکرم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یعلم اذا بعثر ما فی القبور. فرمایا کیا تم نہیں جانتا کہ جو یہ ساری چیزیں جب اٹھائی جائیں گی جو قبروں کے اندر موجود ہیں, یہ اٹھایا جائے گا, وہ باہر نکالا جائے گا جو قبروں میں ہے. وحصل ما فی الصدور, اور جو حقیقتیں تمہارے سینے میں چھپی ہیں وہ کھول دی جائیں گی. جو راز تمہارے اندر دفن ہے وہ سارے فاش کر دیے جائیں گے. ان ربہم بہم یومئذ لخبیر. فرمایا بے شک تمہارے رب کو اس دن کی ساری خبر ہے, اسے پتہ ہے کہ اس دن کیا ہونے والا ہے. انسان اپنی زندگی میں بہت سارا میک اپ کر کے رکھتا ہے, اپنے اوپر بہت سارے خول چڑھا کے رکھتا ہے, دولت کے, اقتدار کے, تعلیم کے, جھوٹ کے, ملمہ سازی کے. جو بنا ہوتا ہے نا دراصل وہ ہوتا نہیں. اس کے لفظوں پہ, زبان پہ کچھ باتیں اور ہوتی ہیں اور سینے کے اندر راز کچھ اور ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ, میں وہ حقیقتیں باہر نکالوں گا اور وہ جو تمہارے سینوں کے اندر چھپی ہوئی ہیں. راز کھلیں گے قیامت والے دن, راز کھلیں گے. راز دنیا میں بھی کھل جائے تو بندہ پریشان ہوتا ہے. دیکھیں نا نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بات پر کس قدر زور دیا. فرمایا مسلمان کی پردہ پوشی کرنا, اللہ تمہاری پردہ پوشی کرے گا. راز نہ کھولنا, اس کا مطلب ہے راز کھلے تو بڑا نقصان ہوتا ہے. کسی کا راز اگر تمہارے پاس ہے تو اس راز کو راز رکھنا. حضور علیہ السلام نے جاسوسی سے منع کیا ہے. فرمایا کسی پہ تجسس نہ کر, ڈھونڈ نہ اس میں کہ عیب کتنے ہیں. فرمایا اگر تو کسی شخص کے عیب تلاش کرے گا تو اللہ تجھے رسوا کر دے گا, عیب تلاش کرے گا. منع فرمایا, پرہیز کرنے کا حکم دیا. آپ کو پتہ ہے کسی کے گھر میں جھانکنا بڑا سخت شریعت میں ممنوع ہے, بڑا سخت. آپ کسی کے گھر جھانک نہیں سکتے. بزرگ فرماتے ہیں اگر کسی نے کسی کے گھر جھانکا تو سامنے والے کو اجازت ہے کہ وہ نکیلی چیز لے کے اس کی آنکھیں نکال دے. کیوں کسی کی پردہ داری کو اس نے پردہ دری کرنے کی کوشش کی. جو چھپی ہوئی چیزیں انہیں چھپا رہنے چاہیے. یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے. اگر وہ پردہ اٹھا دے تو پھر کسے ہوش رہے. جو چیزیں جہاں ہیں انہیں ٹٹولنے کی کوشش نہ کر. ہمیں بڑا شوق ہے جاسوسی کا. ہمارے ملک میں جب سے سوشل میڈیا آیا ہے تو اب سے تو ہر چیز وائرل ہونے لگ گئی ہے نا. اب تو فٹافٹ جو وہ بھائی چھوڑتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے, ایسی خبریں بھی میدان میں لائی جاتی ہیں جن خبروں کا کوئی وجود سرے سے ہے ہی نہیں. وہ
کیا ہم نے حساب نہیں دینا اللہ کی بارگاہ میں؟ وہ بات، وہ خبر جس کا پوری طرح کوئی وجود ہی نہیں. میڈیا چینل بہت زیادہ ہیں، ہماری اپیل ہی رہتی ہے کہ خدا را خبر کو خبر بنا کے چلائیں. جو خبر ہے ہی نہیں اس کو آپ نے کیسے خبر بنا کے چلا دیے؟ اب لوگوں کی پردہ دری نہ کریں. آپ عزتوں کے محافظ ہیں. جو بات جس کی کوئی حقیقت ہی کوئی نہیں اس کو اتنا مسالہ لگا کے میدان میں لانا، کہ ہم ڈرتے نہیں اللہ تعالیٰ سے؟ بلیک میل کر کے لوگ ایک دوسرے کو وقت گزار دیں، یہ مسلمان کا طریقہ ہی نہیں ہے. میرے عزیز، جب راز کھلتے ہیں تو نقصان ہوتا ہے. جب راز کھلتے ہیں تو پھر نقصان ہوتا ہے. راز رکھیں. میرے نبی پاک علیہ السلام نے ایک نصیحت فرمائی، ذرا غور سے آپ نے سننی یہ بات. حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تم کوئی کبیرہ گناہ کر بیٹھو نا تو اس کا اعلان نہ کرو، وڈا گناہ خدا اعلان نہ کرو. پھر سمجھے میری بات کو، اگر کبیرہ گناہ کرو تو اس کا اعلان. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرمایا کرتے جس کی نماز قضا ہو جائے وہ کسی کو بتائے نا میری قضا ہو گئی. کیوں بھلا؟ اس لیے کہ لوگ کہیں گے کوئی مسئلہ نہیں، اس نے قضا کی ہے تو میں بھی کر لیتا ہوں. جب لوگ گناہوں کا اعلان سنتے ہیں تو گناہوں پہ دلیر ہوتے ہیں. انسانوں کو دیکھ کر کے انسان اثر لیتا ہے. جب آپ کسی کو کہیں گے نا کہ میں جو بڑا کچھ کرتا ہوں، ہمارے ہاں تو اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ کئی سیانے بندے بڑے فخر سے بتاتے ہیں میں یہ بھی کیا کرتا تھا، میں نے سب کچھ کر کے دیکھا ہے، بڑے پاپ کیے ہیں، سارا کچھ ہی کیا ہے. یہ بتانے والی بات ہے، یہ فخر والی بات ہے، شرم والی بات ہے. اور آپ دلیری سے جناب بتا رہے ہیں. جب تمہیں زبان جہاں لڑکھڑانی چاہیے تھی بات کرتے آپ دلیری سے بتا رہے ہیں میں نے سارے رنگ دیکھے ہیں زندگی میں. ایک کو کمال ہے. یہ تو کافر، جابر، فاسق، ظالم، لٹیرے سارے یہ کام کرتے ہیں. یہ کوئی سنانے والی بات تھی؟ تو نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا اس کی توبہ کرنی چاہیے، اس کا اعلان نہیں کرنا چاہیے، اس سے معافی مانگنی چاہیے. اس کا اعلان کرتے پھرتے ہیں. تو راز ہے سینوں میں، راز عیب ہے لوگوں کے چھپے ہوئے عیب. دنیا میں بھی اگر عیب کھل جائے نا، دنیا میں بھی ہمارے کہ یار دنیا میں بھی ہمارا راز کھل جائے تو اتنا مشکل ہو جاتا ہے. تو جب قیامت میں راز کھلے گا. دنیا میں ہمارے ہاں لوگ اگر برا جانتے بھی ہیں تو وہ اللہ ماشاء اللہ معاذ اللہ غیبت کرتے ہیں. سامنے آگے بات ہے، یہ مزاج ہے نا معاشرے کا کہ لوگ بہت بڑا ظلم کرتے ہیں، اپنی جان پر غیبت کرتے ہیں. سامنے آگے بات ہے تو قیامت میں تو ہر چیز سامنے ہوگی، ہر چیز سامنے آ جائے گی، کھل کے بات سامنے آئیں گی. اس نے کیا کیا اپنے عہدے کے ساتھ، جس جگہ وہ بیٹھا تھا اس منصب کے ساتھ اس نے کتنی وفا کی یہ بھی پتہ چلے گا، کتنا دھوکہ دیا یہ بھی خبر ہوگی. بہت سارے لوگ جعلی ڈگریاں لے کے نہیں بیٹھے ہوئے، لے لیے نا عہدہ، ان کی تنخواہ جائز ہے ان کے لیے؟ جی بولے نا، تنخواہ جائز نہیں؟ تو یہ راز کھلے گا کہ نہیں قیامت کے دن؟ حد ہو گئی اس ملک کے اندر کہ یہ 1 درجن بندے کی بات نہیں، یہ 1.5 درجن بندہ نہیں. یہ تو کیا بتائیں. اور ہم دنیا میں اپنا کون سا منہ لوگوں کو سامنے کریں کہ یہ ایک لائن ہے لمبی، ڈگری جعلی، کاغذ کا ایک ٹکڑا لیا تو وہ بھی جعلی. میرے عزیز یہ یاد رکھیں اور ضرور اس پر غور کریں. یہ چیزیں جب قیامت میں کھلیں گی تو مسائل پیدا کریں گی. اور اللہ کہتا ہے میں کھولوں گا. میں یہ تمہاری چیزیں جو ٹیچر، جو ڈاکٹر، جو کرکٹ، جو بیوروکریٹ 2 سال کی چھٹی لے کے سیر کرنے چلا جاتا اور وہاں لے کے دے جاتا ہے جو مجھے بخار چڑھا ہوا، میں تو بڑا سخت بیمار ہو گیا ہوں، تو میرا تو اندر کا سارا نظام گڑبڑ ہو گیا، دوائی لینی. ٹھیک ہے چھٹی مل گئی، قانون میں کمزوریوں کا فائدہ اٹھایا. جو جب قیامت میں یہ راز کھلے گا، یہ تو سیر کرنے گیا تھا، موج کرنے گیا تھا یہ تو. اور یہاں تو لوگ نوکری لے کے تو ہوشیار ہو جائے، خوشحال ہو جانا، کہنے اللہ دا بڑا فضل ہے میں 2 ہی گھنٹے جانا. میں نے کہا فضل نہیں ہے، زمائش ہے. یہ شرم والی بات ہے جو تو دلیری سے کہہ رہا ہے، یہ شرم حیا والی بات ہے. تو 8 گھنٹے کی، میں نے پہلے بھی بتایا تھا، محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک استاد کو رکھنے لگے ادارے میں پڑھانے کے لیے. تو استاد کے ساتھ وظیفہ طے ہوا.
समझ लें कि 10,000 रुपया तुम्हें बहाना मिलेगा। सुबह 8 बजे से लेकर 1 बजे तक तूने पढ़ाना है, उस्ताद ने साइन कर दिए पढ़ाऊंगा, तो आप फरमाने लगे उस्ताद जी आप रोटी नहीं खाएंगे इस दौरान, पेशाब नहीं आएगा आपको, पानी नहीं पिएंगे पढ़ाने के दौरान? हुजूर पीना है। तो फरमाने लगे लिखा क्यों नहीं फिर? आपने मुसलसल 1 बजे तक बैठने का लिख दिया है, तो बताएं जब आप पेशाब करने जाएंगे तो आपका काम कहाँ लिखा जाएगा? वक्त आपने लिख के दिया कि मैं इतनी ड्यूटी करूंगा। तो आपको समझना चाहिए था ना, कहना चाहिए था कि मैं रोटी भी खाऊंगा, पानी भी पीऊंगा, अगर पढ़ाते थक जाऊंगा तो तकिए पे लेटूंगा भी। क्यों आपने ये मुआहदा ऐसा किया? तो वो शख्स कहने लगे हुजूर आप मेरी रहनुमाई फरमाएं। फरमाए यहाँ लिखो कि मैं मुसलसल तो किसी बंदे की पहुंच ही नहीं कि मैं बैठ सकूं इतना चिर। तो हमारे यहाँ ये जब चीज़ें क़यामत में खुलेंगी तो क्या बनेगा? आज राज खुलता है तो आजमाइश कड़ी हो जाती है, वज़ाहतें कर कर लोग थक जाते हैं, और जब क़यामत में राज खुलेगा, मैं ताजर की बात मैं बाद में करूँगा, मैं सियासतदान की बात बाद में करूँगा, मैं पहले पीर साहब की बात करता हूँ, मैं पहले अपने से बात करता हूँ, मैं अपनी ज़ात से हम शुरू करते हैं। एक शख्स पीर बन के बैठ गया, अल्लामा साहब दरवेश मुसले बन के बैठ गया, लोगों ने अपनी अकीदतों की जबीन उसके सामने झुकाई, लोग कई रातें उसके सामने हाथ बांध के खड़े रहे। इसके लिए लोगों ने मोहब्बत के सारे तकाजे पूरे किए, अपनी जेब काट के उसकी खानकाह को चलाया, अपनी जायज़ कमाई उसके हाथ पे रख के लोगों ने एक अदारा चलाने के लिए उसे कहा, लोगों ने उसकी गाड़ी को चूमा। हमारे साहब ना लाहौर में थे तो गटर के अंदर गाड़ी का टायर चला गया कहते हैं, तो कहते हैं मैंने बच्चे से कहा कि कोई ऐसी चीज़ मंगाई जाए, कोई लकड़ी ऐसी हो जाए जो पीछे रखी जाए तो गाड़ी को पीछे मोड़े। तो कहते हैं आप यकीन करें 5-6 लोग दौड़े आए, तो उन्होंने कहा हम उठाते हैं गाड़ी पीछे करते। कहते हैं मैंने कहा कपड़े भर जाए, तो कहने लगे हज़रत साहब छोड़ें, कपड़े भरे भी जाएँ धुले भी जाएंगे, हमें अल्लाह ने मौका दिया खिदमत का। तो उन लोगों को कहते हैं मुंह तक वो पानी जा रहा था लेकिन वो गाड़ी उठा रहे थे। तो कहते हैं हम लोगों ने हिसाब नहीं देना इन अकीदतों का, इन मोहब्बतों का जवाब नहीं देना आगे जाके। इतनी अकीदत कोई शख्स करे कि वो गंदा पानी मुंह तक ले जाना पसंद करे, और कि शख्स नेक है तो मैंने इसकी नौकरी करनी है, तो अगर वो शख्स झूठा हो, बना हुआ हो, अगर वो शख्स बना हुआ हो, अगर वो अपना कद ऊंचा करने के लिए ये मज़हब का नाम इस्तेमाल कर रहा हो, मज़हब उसका मिशन ना हो, बल्कि मज़हब पैसे कमाने के लिए उसने इख्तियार किया हुआ, दौलत इकट्ठी करने के लिए, तो आज तो चलो ठीक है, जैसे तैसे भी लोग बेचारे अकीदतों और मोहब्बतों का खिराज देते रहेंगे, लेकिन वह हुस्सिला मा फी सुदूर, जब क़यामत में पर्दा खुलेगा, जब क़यामत में पर्दा खुलेगा, क्या मैंने कहा था ना पहले भी, फिर बात दोहराता हूँ। एक दरवेश शख्स है, वो कहते हैं मैं ज़िंदगी में कभी नहीं काम पा, पर एक तवाइफ मुझ पे राशा तारी कर गई। तवाइफ कहते हैं मैंने जुब्बा कुब्बा पहना था, तवाइफ मेरे पास से गुजर रही थी, तो मैंने उसको कहा कि बच्चे बाज आ जा, अल्लाह अल्लाह किया कर, छोड़ दे ये। तो उसने नकाब कहते हैं आगे कर लिए, कहने लगी बाबा मैं तो आपकी बात पर अमल करूँगी, पर एक जुमला कहने की इजाज़त है? तो कहते मैंने कहा बेटी कह लो। तो कहने लगी बाबा मैं तो जो नज़र आ रही हूँ ना वही हूँ, जो नज़र आती हूँ वही कहलाती हूँ, तू बता तू जो कहलाता है वो जो नज़र आता है वही कहलाता है या कुछ और भी है? तू कहलाता कुछ है और बना हुआ है कुछ और, तू भी देख के तू वही है जो तू कहलवाता है दुनिया में। क्या हिसाब नहीं देना लोगों ने? बाहर नहीं आएंगी ये सारी चीज़ें? इतना बड़ा धोखा, और कोई चीज़ नहीं मिली इस्तेमाल करने को। जब इलेक्शन आया तो इस्लाम जिंदाबाद, जब इलेक्शन आया तो इस्लाम जिंदाबाद, और उसके नाम पर वोट और उसके नाम पर सारा कुछ। और जब थोड़ा सा अल्लाह ताला खैर फरमाए, हालात बदल गए, तो अब कोई सीटें मिल गई, तो फिर किसी की हुकूमत के पास जाके 2 वजारतें ले ली। हमारे हज़रत साहब के पास लोग आते रहते हैं, हमारी कौम तो सबको सियासतदान बना दिया गया है ना। जिस तरह सियासतदान का कोई पता नहीं ना किस पार्टी का है, इस तरह वाम का भी अब ये सारा मवाद कब हम लोगों ने बर्पा किया है, ये हम लोगों ने बात उछाली है। लोग उसको भी कहते हैं तेरे साथ है, उसको भी कह देते हैं। क्या करें, इनके शर से बचने के लिए ऐसा किया जाता है, वरना शर फैला देते हैं ये लोग। आएंगे जो तुझे देख के फिर किसी और को भी देखे,
جو تجھے دیکھ کے پھر کسی اور کو بھی دیکھے تماشائی ہے وہ، طالب دیدار نہیں۔ جو تو کہتے ہیں میں نے کہا تماشائی بن کے نہ آئے، مہربانی فرمائے جائیں کوئی اور دروازہ جا کے۔ کیا سمجھا لوگوں نے؟ جس طرح کا آپ موڈ آئے گا جس کے ساتھ آپ جائیں گے۔ اب تو اتنا ماحول عجیب ہو گیا، پہلے کو کسی بزرگ سے ملتا تھا نا، کسی کو نیک سمجھ کے تو کہتا ہے حضرت صاحب میرے لیے دعا کرنا، آپ کو ملتا تو کہتا ہے حضرت جی تورا ویکھے جی تھوڑی سیلفی لینی ہے، پاگ بھی سدھی کرو۔ یہ کون سا دین ہے؟ آپ مذہب کے نام پہ بھی وہی مزادی، وہی ملاوٹ۔ تو جب راز کھلے گا وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جب سینوں کی چیزیں باہر آئیں گی، میں کہتا ہوں آج راز کھل جائے تو مشکل ہو جاتا ہے، لوگ وضاحتیں دیتے ہیں۔ لوگ جب قیامت میں راز کھلے گا سب سے پہلے دیندار شخص کو دیکھنا چاہیے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے جہنم میں ریاکار عالم دین کو ڈالا جائے گا، عالم کو سب سے پہلے دوزخ میں ڈالا جائے گا، اس لیے کہ اس نے اپنا قد اونچا کرنے کے لیے دین کو ٹشو پیپر بنایا۔ یہ تو بات ہو گئی دینداروں کی۔ ایک سیاستدان نے نعرہ لگایا، اس نے کہا روٹی دوں گا، کپڑا دوں گا، مکان دوں گا۔ ایک بعد میں پھر آ گیا، اس نے کہا تحفظ بھی دوں گا۔ ایک تیسرا آ گیا، اس نے کہا میں فلاں کر دوں گا۔ آتے رہے، لوگ بیچارے مجبور ہیں، پریشان ہیں۔ ہمارے ملک میں پی ایچ ڈی کرنے کے بعد لوگوں نے چائے کے ڈھابے بنائے ہوئے ہیں، لوگ آزمائش کا شکار ہیں، کدھر جائیں؟ سیاستدان کے پیچھے لگ گئے، لوگوں نے نعرے بھی لگائے، لوگوں نے اپنی جیب سے پوسٹر بھی اس کے بنوا کے چسپاں کیے، ساری اس کے پیچھے لوگ لگ گئے۔ اب ہمیں تو نہیں نا پتا تھا کہ وہ تو غریبوں کے جذبات سے کھیل کر اپنا قد اونچا کرنے جا رہا ہے، وہ تو ہوس اقتدار کا پجاری ہے، وہ تو اس نے کرسی کے لیے لوگوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اس نے تو اتنا زبردست نعرے اس لیے سکھائے تھے کہ لوگ میرے پیچھے لگ جائیں، کسی کی مجبوری کا نام لے کے اس سے پیچھے لگا کے پھر وہ اپنے ذاتی مفادات لینا چاہتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا میں تو دھوکہ دے لے گا پر وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، میں راز کھول دوں گا۔ ایک حدیث سنانے لگا ہوں جو آپ نے رٹ کے یاد کرنی ہے، کر لیں گے انشاءاللہ تعالی؟ بولیے سارے کہیے انشاءاللہ تعالی کر لیں گے جب ماشاءاللہ سے۔ سنیں ابو داؤد شریف میں، ترمذی میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگوں کی پشتوں پر اللہ قیامت میں جھنڈے گاڑ دے گا۔ پشت ہوتی ہے نا، پشت مقد سرین، اس پر اللہ جھنڈا گاڑ دے گا، وجود کے ساتھ لگا دے گا۔ حدیث صحیح عرض کر رہا ہوں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، فرمایا جھنڈا پشت کے ساتھ گاڑ دیا جائے گا، اونچا جھنڈا ہوگا قد سے۔ تو لوگ سارے کہیں گے یا اللہ یہ کون ہے، کون ہے یہ؟ تو رب کریم فرمائے کہ یہ اپنی قوم کا غدار ہے، یہ اپنی قوم کا، ان کے جھنڈے یہاں بھی لگیں گے، ان کے جھنڈے وہاں بھی لگیں گے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا غداروں کی پشتوں پہ اللہ جھنڈے لگا دے گا، اور یہ جھنڈے لگیں گے، اور جب لوگ پوچھیں گے یہ کون ہے تو کہا جائے گا یہ وہ ہے جس کو قوم نے امانت دار سمجھ کے سربراہی دی پر یہ غدار نکلا۔ قوم نے اعتماد کیا امانت دار سمجھ کر کے یہ غدار نکلا۔ یاد رکھنا تمہارے جھنڈے لگیں گے، آج تمہاری گاڑیوں پہ سرکاری جھنڈے ہیں، آج تمہاری پجاروں پر سرکاری جھنڈا ہے، قیامت میں تمہاری پشت پر غداری کا جھنڈا ہوگا، غداری کا۔ اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا غریبوں کو اللہ قوت دے دے گا، اور جو تکبر کرنے والے تھے انہیں اللہ کیڑیوں کی شکل عطا کرے گا، چیونٹیوں کی شکل، کیڑے مکوڑے بنا دے گا اللہ تعالیٰ، اور غریب پیروں کے نیچے مسلتے جائیں گے۔ وقت تھوڑا رہ گیا، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، فرمایا تمہارے سینے کے سارے راز اللہ باہر نکال دے گا، فاش ہو جائے گی، ہر چیز کھل جائے گا، یہ سارا کچھ آئینہ باہر آئے گا، تمہیں وہ سارا کچھ بھگتنا ہے۔ کتنے بادشاہ گزرے آپ کے ملک میں، کتنوں کی قبروں پہ لوگ فاتحہ پڑھنے جاتے ہیں، کتنے ہیں جن کا آپ نام ہوتا ہے، تصویریں لگی ہوئی ہیں پارلیمنٹ میں، اس سے زیادہ کوئی شے صاحب دے رہے ہیں ہم جا کے، ختم ہوگی سارے۔ ہمارے تو نوجوانوں کو یاد بھی کوئی نہیں، کیا کسی نے کمال کر لیا وزیر اعظم بن کے، کیا اس نے کیا لیا، ختم ہوگی بات۔ خدا را جو کرتے 10,000 بار پڑھتے تھے، تو
تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی. محبوب فرمانے لگے 2-4 دن پہلے نا عمر بن عبدالعزیز نے 3000 درود شریف کم پڑھا ہے. اسے جا کے کہ 500 دینار جرمانہ دے اور 500 لے یا تیرا کام بن جائے گا. جناب عمر بن عبدالعزیز کے پاس وہ سید صاحب آئے. کہتے ہیں میں سمجھا کسی درویش کا نام بتایا انہوں نے، میں سمجھا کسی خانقاہ کے سجادے کی بات تھی جو حضور نے کی، کسی مسجد کے خطیب کی، کسی ادارے کے محتمم کی بات تھی. لیکن جب میں ان کے علاقے میں آیا میں نے پوچھا عمر بن عبدالعزیز کون ہے، تو لوگوں نے کہا وہ تو ہمارے حکمران ہیں. میں نے کہا بادشاہ وہ لے چلو. جب میں گیا تو بڑا عالی شان جبہ، سر پر تاج، دائیں بائیں دربار میں لوگ. پھر میرے دل میں خیال آیا میں غلط آدمی کے پاس تو نہیں آ گیا، یہ کون شخص ہے؟ لیکن جب میں لوگوں سے پوچھا یہ عمر بن عبدالعزیز ہی ہیں؟ کہا وہی ہیں. کہتے ہیں میں ان کے قریب گیا، دیکھو راز کھل رہے ہیں. کہتے ہیں میں کان میں جا کے کہا 10,000 درود شریف پڑھتے ہو؟ کہتے انہیں شاک لگا، جھٹکا، یوں دیکھا تجھے کس نے بتایا؟ میں نے کہا کوئی ہفتہ سوا پہلے 3000 کم بھی پڑھا ہے. کہتے ہیں وہ تو ٹھٹھرنے لگے، پھٹافٹ میرا بازو تھاما کونے میں لے کے کہنے لگے یہ تو میری بیوی کو بھی نہیں پتا کہ میں پڑھتا ہوں، یہ تو میرے خاص خادم کو بھی نہیں پتا، یہ تو میرا اور خدا کا، میرا اور مصطفیٰ کا راز ہے، اللہ رسول سے میرا راز ہے، تجھے کیسے پتا چلا؟ تو کہتے ہیں وہ سید صاحب کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ جن کے ساتھ آپ کا راز ہے مجھے انہوں نے بتایا ہے، رازدار نہیں بتایا ہے. اور محبوب نے فرمایا میں سید ہوں، میرے گھر میں ضرورت تھی، صدقہ زکوٰۃ لے ہی نہیں سکتا. مجھے حضور نے کہا جاؤ اس سے کہہ کہ تجھے 500 دینار دے، کم پڑا نا درود شریف تو جرمانہ دو. کہتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز ایک ستون کے پاس چلے گئے اور ستون پر انہوں نے بازو رکھے، چہرہ رگڑ کے چیخے مار کے روئے، تو امیر حرم میں غریب بے نوا، تو کجا من کجا، کتھے میر علی تے کتھے تیری سنا، مشتاق اکھی کتھے جا اڑیاں، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے. رونے لگے، اتنا روئے کہ ان کی تڑپ سے میں بھی رونے لگا. فرماتے ہیں میرے اندر بات تھی کہ یہ درویش ہونا چاہیے تھا، یہ ماجرا کیا ہے؟ فرماتے ہیں جناب عمر بن عبدالعزیز جب ٹھنڈے ہوئے نا طبیعت ان کی، تو بازو سے پکڑ کے مجھے ایک حجرے میں لے گئے. اس کمرے کی طرف سارا محل، سارا دربار گزر گیا، اینڈ پہ ایک حجرہ آیا، باہر بڑا خوبصورت اس کے اچھا رنگ و روگن، اچھا دروازہ بنا ہوا تھا قیمتی. لیکن کہتے ہیں جب کھول کے اندر گئے تو اندر کچا مکان تھا. ایک مٹکا، 2 پیالے مٹی کے، کچھ بڑے بڑے سامان پڑے، رسیاں پڑی ہوئی ہیں، سینے کا سامان ہے، کھجور کی چھال پڑی ہے، کچھ ٹوپیاں پڑی ہیں. جناب عمر بن عبدالعزیز نے چٹائی اٹھائی، چٹائی سے 500 دینار نکالے اور مجھے دیے. اور کہتے ہیں جب انہوں نے اوپر سے جبہ اتارا تو نیچے سے پھٹا پرانا لباس نکل آیا. اوپر سے جب انہوں نے وہ اتارا نا لباس ٹاٹ، تو کھجور کی چھال کی پرانی ٹوپی نکلی. تو میں نے کہا حضور یہ کیا ہے سارا کچھ؟ تو رو پڑے، کہنے لگے اب تجھے رازداروں نے بتایا تو میں کیوں نہ بتاؤں، آج تجھے انہوں نے بتایا جو رازدار تھے تو میں کیوں نہ بتاؤں. فرمانے لگے یہ جو میں نے اوپر لباس پہنا ہوا ہے نا یہ بندوں کو دکھانے کے لیے، اور یہ جو میں نے اندر پہنا ہوا ہے یہ رب کریم کو دکھانے کے لیے. بات اگر میں حکومت نہ سنبھالوں اور اس طرح نہ بیٹھوں تو انصاف کون قائم کرے؟ فرمانے لگے اللہ کی قسم 10 روپے بھی کبھی مال خزانہ سے نہیں لیے. میں رات جب فارغ ہوتا ہوں تو میں میری بیوی یہاں آ کے بیٹھتے ہیں، وہ بچوں کے پاس بیٹھ کے ٹوپیاں سیتی ہے تو میں یہاں بیٹھ کے ٹوپیاں سیتا ہوں. بادشاہ ٹوپیاں سیتا رہتا ہوں، مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھتا رہتا ہوں، چٹائیاں بناتا رہتا ہوں، بیچتا رہتا ہوں. اور فرمانے لگے تھوڑے تھوڑے کر کے نا میں نے پیسے رکھے تھے، خیال تھا کہ کوئی غریب آئے گا تو مدد کروں گا، خیال تھا کہ اگر ارادہ بنا تو حج پہ جاؤں گا. مجھے کیا خبر تھی کہ میرے یہ پیسے اتنے نصیبوں والے ہیں کہ میں اپنے نبی کے حکم سے خرچ کروں گا، میں محبوب کے کہنے اتنے میرے نصیب، اتنا میرا مرتبہ مقام. میرے عزیزو ان لوگوں کے جب راز کھلیں گے، ان لوگوں کے جب راز کھلیں گے، ان لوگوں کے جب راز کھلیں گے تو انہیں اللہ بڑے درجے عطا فرمائے گا.
ان کو اللہ بڑے مرتبے اور بڑے مقام عطا فرمائے گا، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص رحمتیں ہوں گی۔ یہ لوگ جنہوں نے نام و نمود ہی نہیں بنایا، چھپ چھپا کے دین کی نوکریاں کرتے رہے، کونے میں ہو کر کام کرتے رہے دین کا، انہیں اللہ جب اجر عطا کرے گا تو بڑا دے گا۔ ہمیں بڑا شوق ہے عہدے پہ جانے کا، سیاسی سماجی رفائی، بلکہ ہر آدمی کہتا ہے اللہ کا بڑا شکر ہے جی کسی کونے سے آپ پوچھیں گے تو پہنچ جائے گے، کیا ہے اس کا فائدہ؟ بڑے سارے لوگ تھے، ہم تو صرف کہتے ہیں نا کونے سے پوچھنا تو پہنچ جاؤ گے، تو بڑے سارے لوگ تھے جو پورے شہروں کے مالک تھے، ان کے نام رجسٹریاں تھی، رجسٹریاں ان کے نام ہر چیز درج تھی، کدھر گئے وہ؟ کہاں گئے؟ یہ جب راز کھلیں گے تو مشکل ہو جائے گی۔ ہمارے سینوں کے اندر جو کچھ چھپا ہوا ہے، سینوں کے اندر، یہ جب کھلتا ہے تو حالات بگڑتے ہیں۔ اپنی ضمیر کی آواز کو سنیں، اندر دیکھیں من کیا کہہ رہا ہے آپ کا۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ سچ کیا ہے، ہمیں پتہ ہے جھوٹ کیا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ خیر کیا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ شر کیا ہے، ہمیں خبر ہوتی ہے کہ میں خوابوں کی دنیا میں ہوں، زندہ ہوں، ہمیں پتہ ہے کہ ہم جھوٹ کے سہارے وقت گزار رہے ہیں، ہمارے علم میں ہے ہم کہاں کھڑے ہیں، لیکن بس زندگی گزر رہی ہے، ہم ضمیر کی آواز پر ہم اس کی آواز کو سنتے نہیں، روز دبا دیتے ہیں۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو دو منہ جس شخص کے ہوتے ہیں وہ لعنتی ہوتا ہے۔ دو منہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو منہ کس کے ہوتے ہیں؟ فرمایا ایک کے پاس جاتا ہے تو کہتا ہے تیرا ہی ہوں، پلٹ کے دوسرے کے پاس آتا ہے تو اسے کہتا ہے میں تیرا ہوں، سب کا بنا رہتا ہے۔ کچھ لوگوں کو شوق ہے سارے مجھے اچھا کہیں، کیوں تجھے سارے اچھا کہیں؟ وجہ اب بالکل نہیں کہنا چاہیے اچھا، بالکل نہیں۔ اگر سارے لوگ رب رسول کے بارے میں معاذ اللہ درست نہیں ہے، بڑے کافر نہیں پائے جاتے دنیا میں؟ اتنی بڑی ہستیوں پر جب دنیا کا اجتماع مکمل نہیں ہو سکا تو تو نے یہ کیسے دعویٰ کر لیا سارے مجھے صحیح کہیں؟ کیوں تو اس چکر میں ہے؟ ساروں کا صحیح کہنا ضروری نہیں، تیرا صحیح ہونا ضروری ہے۔ لوگوں کا تمہیں صحیح سمجھنا ضروری نہیں، تیرا صحیح ہو، بولیے تیرا صحیح ہونا ضروری ہے۔ مکہ تو سارا مخالف تھا، عرب تو سارا مخالف تھا، اور اگر بات یہی ہوتی تو پھر حضرت ابوبکر صدیق کو چاہیے تھا نا کہ جو سارے جاتے ہیں انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ لوگ کیا کہیں گے، انہوں نے یہ دیکھا کہ میرا ضمیر کیا کہہ رہا ہے۔ اندر دیکھے، اندر سینوں کے راز، ہمیں پتہ ہے صحیح کیا ہے، کیوں جھوٹ کی زندگی گزارتے ہیں، کیوں دوگلا پالیسی سے وقت گزار رہے ہیں، کیوں بے برکتی کی طرف جا رہے ہیں؟ اندر دیکھے، اندر جھانکے، اندر گواہی دیتا ہے آپ کا کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے، اندر سے پوچھیں۔ حضرت وابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سہیلی کہتے ہیں میں گھر کے اندر تھا تو میرے دل میں خیال آیا میں حضور سے پوچھوں نا نیکی کیا ہوتی ہے اور بدی کیا ہوتی ہے، خیر کیا ہے شر کیا ہے، پوچھوں نا۔ کہتے ہیں میں گھر کے اندر ارادہ کیا، اندر گھر ارادہ کر کے میں مسجد نبوی میں پہنچا تو رش تھا، بہت سارے صحابہ بیٹھے تھے، میں پیچھے بیٹھ گیا تو محبوب فرمانے لگے ادن منی یا وابسہ، وابسہ میرے قریب آ جا۔ فرماتے ہیں میں آ کے درمیان میں بیٹھ گیا تو حضور مسکرا کے فرمانے لگے چل اور قریب آ جا، اور قریب آیا تو حضور کہنے لگے ادن منی، چل یار اور قریب آ جا۔ کہتے میں اتنا قریب آیا کہ میرے گھٹنے حضور کے مقدس گھٹنوں سے مس ہونے لگے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کیسے آئے ہو، کیسے آئے ہو؟ کہتے ہیں میں بولنے لگا تھا کہ حضور علیہ السلام فرمانے لگے تو بتائے گا کیا پوچھنے ہے کہ میں بتاؤں؟ موج ہے آج محبوب کا دروازہ رحمت کھلا ہے، فرمایا میں نہ بتاؤں تو کیا پوچھنے آیا تھا؟ کہا حضور آپ بتائیں تو پھر تو کمال ہی ہو جائے۔ تو محبوب نے فرمایا تو نے زبان سے تو نہیں کہا پر دل میں تو سوچ کے آیا تھا، آج حضور سے پوچھوں گا نیکی کیا ہوتی ہے اور بدی کیا ہوتی ہے۔ کہتے میرا چہرہ کھل اٹھا، میں نے کہا حضور واقعی آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، یہی پوچھنے آیا تھا میں تو نبی پاک علیہ السلام نے میرے سینے پہ ہاتھ مارا، اور جا میں نے تیرے دل کو دین کا عالم بنا دیا ہے، اپنے دل سے پوچھ لے کہ تیرا دل ہی تجھے فتویٰ دے دیا کرے گا۔ آج کے بعد تیرا دل تجھے بتائے گا کہ نیکی کیا ہے اور بدی، بولیے نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے، تیرا دل تجھے بتائے گا، اس سے فتویٰ لے لے، پوچھ لے نیکی کیا ہے اور بھائی ضمیر کی آواز سنیں، پوچھے یہ آپ کو کیا کہتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم غلط ہیں، صحیح نہیں چل رہے، کس بات کا انتظار ہے ہمیں؟ موت کا، گاڑی کی ٹکر ہونے کا؟ ہم کس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب میں رپورٹ کراؤں تو اس کے اندر کوئی بیماری نکلے؟
کس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب ڈاکٹر ہمیں کہے کہ بس کھانا پینا بند ہے ان تو بس دوائیوں پہ، اس وقت کا انتظار ہے؟ لوگوں کو ذرا سی بیماری کی کھینچ نکلتی ہے تو 4 دن سوچتے ہیں اب میں بالکل نیک ہوں، صحیح ہو جاتے تو انہیں چکروں میں۔ او خدا کے بندو، اندر کی آواز سنو۔ آپ کے اندر سے روز آواز آتی ہے کہ نمازیں 5 ہیں تو 5 پوری پڑھنی چاہیے۔ آپ کے اندر سے آواز آتی ہے کہ میری بقا قرآن پاک میں ہے، مجھے قرآن روز کھولنا چاہیے۔ آواز آتی ہے کہ میں اس درویش کے جا کے آستانے پہ بیٹھوں گا تو میں بچ جاؤں گا۔ کیوں ضمیر کے قیدی بنے ہوئے ہیں؟ کیوں یہ خول ٹوٹ رہا؟ کیوں خول توڑ کے باہر نہیں آ رہے؟ یہی تو خول ابو جہل نے طاری کر لیا تھا۔ وہ کہتا تھا چدراہٹ کا کیا بنے گا، کام کر لوں، یہ کر لوں۔ وہ اس خول کو توڑ دیں، باہر نکلیں، آواز پہ لبیک۔ کس بات کا انتظار ہے؟ کب؟ جو 35 سال زندگی گزار چکا ہے وہ آدھی جی چکا ہے، آدھی گئی، اور باقی آدھی پتہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں ہے۔ کس بات کا انتظار ہے؟ جب راز کھلیں گے مشکل ہو جائے گی۔ اللہ بڑے موقع دے رہا ہے، بڑے، اللہ ہمیں سمجھنے کے بڑے موقع دیتا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ قیامت کے دن تم سے پوچھے گا کیا میں نے تجھے زندگی نہیں دی تھی، تمہیں شعور کی دولت نہیں دی تھی؟ اللہ تجھ سے پوچھے گا کہ کیا تمہیں میں نے سوچنے کی طاقت نہیں دی تھی؟ اللہ تم سے پوچھے گا ٹھنڈے پانی سے تجھے سحراب نہیں کیا تھا؟ کون سی ایسی نعمت دی جو تمہارے گھر کے دروازے تک نہیں پہنچائی؟ حضرت ابو الحسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک جملہ کہا کرتے تھے اور کمال کرتے تھے، فرماتے تھے قیامت میں لمبی چوڑی بات نہیں ہوگی، 2 ہی باتیں ہوں گی۔ فرماتے ہیں اللہ پوچھے گا بندے سے، او بندے میں تو تیرا تھا، تو بتا تو کس کا تھا؟ وہ 2 ہی باتیں ہوں گی۔ اللہ فرمائے گا میں تیرا تھا، تو بتا تو کس کا تھا؟ اپنے اندر تبدیلی لائیں، اندر جھانکیں، یہاں راز کھل جائے تو آزمائش کڑی ہے۔ بتلائیے جب قیامت میں راز کھلے گا کتنی مشکلات ہوں گی۔ اپنے آپ کو سمیٹ لے، استغفار کثرت سے پڑھیں، توبہ کریں، ہر معاملے میں اپنا رجوع اپنے رب رسول کی طرف رکھیں۔ یہ سارا دنیا کا جتنا معاملہ چل رہا ہے نا، یہ سارا ایک چکر ہے، یہ ساری ایک آزمائش ہے۔ آزمائش یہ اللہ نے ہمارے ذمے لگایا ہے کہ تم نے اس سے بچ کے نکلنا ہے۔ یہ ہماری دانش مندی ہے کہ ہم اس طرف توجہ نہ دیں۔ کوئی شخص بھی ایک دن کے لیے مکان خرید کے نہیں رکھتا، یہاں وہ مکان خرید کے جس میں اس نے عمر بھر رہنا ہوتا ہے۔ یہ دنیا ہے عارضی، 1-1.5 دن کا میلہ ہے، اس پر مکمل خریداری کر کے جم کے نہ بیٹھ جائیں۔ اس مکان کی طرف توجہ کرو جہاں ہمیشہ رہنا ہے، جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ جتنا آپ اپنے دادا جی کا ختم دلوا دیں ہیں نا، آپ کے بچے بھی آپ کو اتنی دلوائیں گے۔ جتنا آپ روز کھڑے ہوتے ہیں نا دادا جی کی قبر پہ، بڑی مشکل سے بچے جاتے ہیں، پوتے کوئی نہیں جاتے، بڑی مشکل سے بیٹے، اس سے زیادہ کوئی معاملہ وہ تو آپ کے بعد آپ کا بیٹا 50 سال تک رہے گا، بس ختم۔ یہ تو پھر تو قبروں کے نشان تک مٹ جاتے ہیں۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، فرمایا میں کھول دوں گا راز۔ اس راز کھولنے سے پہلے اپنے رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا چاہیے، اس کے دروازے نور پر جا کر خیرات حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے، اس پہ عمل کی۔ میں نے کبھی بھی اپنے کسی دوست کو یہ نہیں کہا کہ دین کا کام جب ہم شروع کریں گے تو ہم وہ والا کریں گے جو کوئی نہیں کر رہا۔ الحمدللہ صدق دل سے اقرار ہے، درجنوں نہیں ہزاروں لوگ دین کا کام کر رہے ہیں، اور ہم سے بہت اچھا اور بڑا خلوص والا کر رہے ہیں۔ ہم جو کچھ کرنا چاہ رہے ہیں نا، ہم تو صرف جناب یوسف کے خریداروں میں اپنا نام لکھوانا جا رہے ہیں۔ ہم تو صرف وہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی آگ کو جلایا جا رہا تھا نا، تو ایک چڑیا نے اپنی چونچ میں پانی بھر لیا اور سہیلیوں سے کہنے لگی چلو ابراہیم کی آگ بجھانے چلے۔ کہنے لگی تیری میری چونچ سے کیا بنے گا، وہ تو ہزاروں مربع میل میں پھیلی ہوئی آگ ہے۔ تو اس نے کہا مجھے یہ نہیں پتہ کچھ بنے گا کہ نہیں بنے گا، میں تو حضرت ابراہیم کی عقیدت مندوں میں نام درج کروانا چاہتی ہوں۔ وہ چڑیا چونچ کا پانی لے کے پہنچی، جیسے ہی اس نے پانی چھوڑا اللہ نے فرمایا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا۔ پانی تو چڑیا کے چونچ سے نکلا نا، آگ تو اللہ ہی بجھاتا ہے نا، وہی بجھانے والا ہے۔
चिड़िया रो के कहने लगी या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरा कतरा भी कबूल हो गया, मेरा कतरा भी। हम अपना कतरा डालना चाहते हैं। हमारी राय ये है कि किसी के कान से हमारी आवाज़ टकराए तो अल्लाह उसके दिल को हिदायत अता फरमा दे। हम इस जज्बे के साथ, इस शौक़ के साथ, इस दर्द के साथ जद्दोजहद करते हैं, बड़ा कुछ करते हैं। और दीन का अपना एक रंग है, इसमें सबसे कीमती जो अजर होता है ना वो ताने और तनकीद का अजर होता है। और मैं अपने दोस्तों को अक्सर कहता हूँ जेकर यार दे नां दा मिले मेहना उन्होंने झोली पा लीए पुंजे सुटिए ना, ते जेकर यार दे नाम दी मिले सूली ते झूठा झूठ लिए भी छाटिए ना। इस्लाह माशरा हम क्या करेंगे? महबूब करीम सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्तूर दे चुके, मंशूर दे चुके, इरशादात फरमा चुके, सारा कुछ मेरे हबीब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पहले बयान कर चुके। हम सुना करते थे कि लोग सियासी लोगों को अहमियत देते हैं और आज लोग मज़हब की तरफ तवज्जो नहीं करते। मैं तो काफ़िलों को देखता हूँ तो यही सोचता हूँ कि बड़े शौक़ से सुन रहा था ज़माना, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। हमने ही तवज्जो नहीं की, हमने ही बस इकबाल सच कह गए, ज़रा नम हो तो मट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साकी। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।